یہ کہانی دو بہنوں کی ہے جن میں سے ایک کا نام مینا اور ایک کا نام زارا ہے۔ مینا بڑی بہن ہے اور زارا اس کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ دونوں ایک اچھے سے گھر میں رہتی ہیں، پر ان کے گھر کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ان کے گھر کے پیچھے ہی ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے جہاں کافی سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ وہ اکثر چھت پہ سے اسے دیکھتی ہوتی ہیں تو انہیں اسے دیکھ کر ہی بہت زیادہ ڈر لگتا ہوتا ہے۔ ایک دن مینا اور زارا اپنے صحن میں بیڈمنٹن کھیل رہی ہوتی ہیں کہ بیڈمنٹن کی کاک اس ہانٹڈ ہاؤس میں چلی جاتی ہے تو کہ زارا کہتی ہے کہ میں وہ لے کر آتی ہوں۔ مینا اسے منع کرتی ہے اور کہتی ہے ہم اس ہانٹڈ ہاؤس میں نہیں جا سکتے، وہ بہت زیادہ خطرناک جگہ ہے، تم مت جاؤ۔ لیکن زارا ضد کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اس بہانے یہ بھی دیکھ لوں گی کہ وہاں کوئی بھوت ہے یا پھر یہ سب ایسی فضول کی باتیں ہیں۔ زارا اس ہانٹڈ ہاؤس کی طرف جاتی ہے۔ بہت رات ہو رہی ہوتی ہے، رات کے کوئی 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ اسے اب وہاں جانے میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی بڑا ہاؤس ہوتا ہے اور اس کے گارڈن میں بہت زیادہ گھاس اگ گئی ہوتی ہے۔ اب وہ ہانٹڈ ہاؤس کے گارڈن کے گیٹ تک پہنچ گئی ہوتی ہے۔ وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، ہر جگہ درخت ہی درخت اگ گئے ہوتے ہیں اور وہ درخت ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ زارا کو منع کر رہے ہوں اندر جانے سے۔ پھر بھی وہ دروازہ وہ کھولتی ہے، وہ دروازہ آسانی سے کھل جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت سال پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر جاتی ہے۔ وہ ابھی اس گھر کے گارڈن میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے تاکہ اپنی کاک ڈھونڈ کے جلدی سے وہاں سے چلی جائے۔ پھر سے تبھی ایک جگہ پہ کاک دکھ جاتی ہے۔ وہ اسے جیسے ہی اٹھانے کے لیے نیچے جھکتی ہے تو اسے اپنے پیچھے سے کوئی عجیب سا ہاتھ محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا کندھا پکڑا ہو۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے اسے اپنے پیچھے ایک لمبا سا کالا ہاتھ دکھتا ہے۔ وہ ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کے نوکیلے نوکیلے ناخن ہوتے ہیں۔ زارا یہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ایک زور کی چیخ مارتی ہے۔ وہ صحیح سے اندھیرے میں دیکھتی ہے تو اسے بہت سارے لمبے لمبے لوگ دکھتے ہیں جو کہ لوگ بھی کہنا مشکل ہے۔ وہ کوئی عجیب سی چیز ہوتی ہے جن میں سے لال لال روشنی بھی چمک رہی ہوتی ہے اور وہ عجیب عجیب آوازیں بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ زارا کو انہیں دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے اور وہ بس بھاگنے کا سوچتی ہے، پر وہ اس کے پیچھے سے اتنی زور زور کی چیخیں مارتے ہیں لیکن زارا پیچھے نہیں مڑتی اور وہ ہانٹڈ ہاؤس سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ ہانٹڈ ہاؤس سے کافی دور چلی جاتی ہے اپنے گھر کی طرف۔ زارا جب گھر پہنچتی ہے تو مینا اس سے پوچھتی ہے تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں تو بس امی ابو کو بتانے ہی والی تھی کہ تم اس ہانٹڈ ہاؤس میں جا کے گم گئی۔ لیکن زارا بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ مینا کو سب کچھ بتاتی ہے۔ مینا کہتی ہے کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی کہیں، اور ویسے بھی میں نے تمہیں کہا تھا وہاں جانا سیف نہیں ہے، تم وہاں کیوں گئی؟ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ زارا اسے کاک دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو مجھے یہ تو مل گئی۔ پھر وہ دونوں گھر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ یہ سب تھوڑا بہت بھول جاتی ہیں۔ پھر وہ ایسی چھت پہ گھوم رہی ہوتی ہیں تو وہ ہانٹڈ ہاؤس کو دیکھتی ہیں۔ زارا کو ابھی بھی ہانٹڈ ہاؤس میں وہی عجیب سے لمبے پتلے آدمی دکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور پھر سے وہ عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔